چلتے ہیں جی فعل مضارع کو منفی بنانے کی طرف کہ فعل مضارع کو منفی کیسے بنانا ہے. روٹ لیٹر دے رہا ہوں, اس سے ماضی مضارع بنانا ہے آپ نے, اور جو بولے گا یعنی گردان صرف وہی بولے گا, باقی سنیں گے, اور جیسے ہی وہ غلطی کرے گا وہ وہیں خاموش ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ اٹیمپٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی, تیار ہیں جی؟ گئی ڈکشنری میری, جو اسٹوڈنٹ انٹر ہوا ہے یہ ڈکشنری لے کے جائے گا. تیار جی؟ تیار ہیں؟ ہاں جی, سب سے پہلے آپ ٹرائی کرو گے, اٹیمپٹ کرو گے, کریں گے نہیں یقین کے ساتھ, ٹائم نہیں ہم نے خراب کرنا, یعنی وہ ہاتھ کھڑا کریں جو تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, چلیں ماشاءاللہ جی. روٹ لیٹرز ہیں خا, دال اور عین. خا, دال اور عین. ٹھیک ہے, یہ روٹ لیٹرز عرب استعمال کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے, دھوکہ دینے کے لیے. ہاں جی, کون ٹرائی کر رہا ہے سب سے پہلے؟ آصف. ماشاءاللہ آصف, آپ نے خا دال عین سے ماضی اور مضارع کی گردان کرنی ہے بغیر غلطی کیے ہوئے. اگر آپ ایک غلطی بھی نہیں کرتے تو ڈکشنری آپ کی ہوئی. پارٹی بتاؤ. پارٹی ہے جی فا. خدا آ, خدا آ, خدا او, خدا ات, خدا آتا, خدانا, خداتا, خداتما, خداتم, خداتی, خداتما, خداتنا, خداتو, خدانا. ماشاءاللہ جی. مضارع یخدعو جی. یخدعو, یخدعانی, یخدعون, تخدعو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تخدعانی, بس نہیں کوئی بات نہیں یار, وہ تو سننے کو تو بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. جی نیکسٹ کون ہے جی؟ معاویہ. خا دال عین باب فا بنائے نا جی. ماضی گردان ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیں جی فاروق, نام نوٹ کر لیں, نام نوٹ کر لیں معاویہ کا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مزید مادے آئیں گے تو ہم کریں گے جی. تو ماضی مضارع بنا اس سے خدع یخدعو. یخدعونا جی. معاویہ کون سا لفظ ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع. تھرڈ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن ہے, فرسٹ پرسن ہے؟ تھرڈ پرسن. یہاں سے پتہ چل گیا ماشاءاللہ. واحد ہے, مثنی ہے, جمع ہے؟ جمع ہے. مذکر ہے, مؤنث ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. 2 میں سے ہے, 12 میں سے ہے؟ 2 12 کا نہیں پتا؟ 2 12 کا بتایا ہوا ہے نا؟ 2 12 کا نہیں بتایا؟ نہیں, ماضی کے 2 12 کا نہیں بتایا ہوا. تو 2 وہ 1 اور 4 اور باقی 12. دیکھیں نا, گردان کے 14 سیغے ہیں نا, اس میں سے 2 سیغے 1 اور 4 نمبر ہیں اور باقی 12 ہیں.
جب باقی 12 صیغے آتے ہیں تو ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، ساتھ ہی ہوتا ہے، اندر ہی ہوتا ہے، اور باقی جو 2 ہیں 1 اور 4 ان کا فاعل آگے آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے؟ لکھنی تو ہو چکی ہے آپ کی، بے فکر رہیں. ہاں جی 12 میں سے ہے. 12 میں سے تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے. کون ہے اس کا فاعل؟ کون سی ضمیر ہے؟ ہم. شاباش، بس یہ چیزیں پکی کرنی ہے نا آپ نے. اس کا فاعل ہم ہے. اوکے، ترجمہ کرتے ہیں اس کا. یخدعون کا دھوکہ دینا. وہ دھوکہ دیتے ہیں یا دیں گے؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں یا وہ دھوکہ دیں گے. اوکے جی، دونوں ترجمے ممکن ہے. اب مجھے بتائیں معاویہ آپ سے سارے سوالات اس کے بارے میں. اس کے ساتھ لگ گیا سین، سیخدعون. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دھوکہ دیں گے. وہ دھوکہ دیں گے. اب دیتے ہیں نہیں ہے. اوکے جی، سین کی بجائے سوفا لگ جاتا تو بھی یہی ترجمہ ہوتا. ٹھیک ہے، یخدعون سے پہلے قد لگ جائے وہ خوب دھوکہ دیتے ہیں، وہ اچھی طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، حال میں ہی ترجمہ ہوگا. ٹھیک، اگر اس کے ساتھ میں نون ثقیلہ استعمال کرنا چاہوں تو کیا لفظ بنے گا؟ یخدعن، اور شروع میں لام لگ گیا تو لا یخدعن. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ضرور بے ضرور دھوکہ دیں گے. ٹھیک ہے، ساری ریویژن ہوگی الحمدللہ. اوکے جی. اچھا، اب اس کو میں بنانا چاہ رہا ہوں منفی. ماضی کو ہم نے منفی کیسے بنایا تھا یاد ہے؟ ماں لگایا تھا نا. تو نوٹ کر لیں مضارع کو بھی آپ منفی ماں کے ذریعے بنا سکتے ہیں. اگر مضارع کو ماں کے ذریعے منفی بنائیں گے نا تو مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا. تو حال والے پیج پہ اسے نوٹ کر لیں. فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے اگر ماں کا استعمال ہوگا تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا. اب مجھے ترجمہ کر کے بتائیں ما یخدعون کا کیا بنے گا؟ وہ دھوکہ نہیں دیتے یا وہ دھوکہ نہیں دے رہے. دونوں ترجمے ممکن ہوں گے نا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو. نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. یہاں ترجمہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اور نہیں وہ دھوکہ دیں گے مگر اپنے آپ کو. حال میں ترجمہ مل رہا ہے. اور آگے فرمایا وما یشعرون. جی نیکسٹ امیدوار ڈکشنری کا. جی فروخ. روٹ لیٹرز ہیں آپ کے پاس شین عین را. شعور رکھنا ان معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے. شعور رکھنا. ٹھیک ہے، اسے ماضی مضارع بنانا ہے. اس کا باب ہے، اس کا نون شعرا یشعرو. جی شعرا 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 شعرو شعرت شعرتا شعرن شعر. ہو گئی نا. مطلب آپ کو جب لگے غلطی ہے بس ختم. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ثاقب. جی ثاقب. شین عین را باب نون ماضی مضارع. شعرا شعرا شعرو شعرت شعرتا شعرن شعرتا شعرتما شعرتم شعرتی شعرتما شعرتن شعرتو شعرتنا. آئینی نکلتا سر جی سر آئینی نکلتا. نیکسٹ عمیر ٹرائی کر رہے ہیں آپ. جی عمیر. شین عین را باب نون شعرا یشعرو. ذرا قریب والے سنیے گا، مجھے آواز دوست تک پہنچے گی.
میری ڈکشنری میں جانی ہے آپ نے. جی شعرہ. شعرا شعرا شعرو شعرت شعرتا شعرنا شعرتا شعرتما شعرتم شعرتی شعرتما شعرتنا شعرتو شعرنا. ماشاء اللہ. یشعر یشعران یشعرون یشعر. منہ نہیں ہونی, ٹھیک ہے نا جی. شہباز بھائی تیار اٹیمپٹ کر رہے ہیں جی. شین عین را باب نون. شعرا یشعر شعرا یشعرو, شعرا سے گردان. شعرا شعرا شعرو شعرت شعرتا شعردا شعرتا شعرا. ہو گئی نا سر, یہ بیٹھے ہیں ان کی ضائع ہوئی ہے ان کی ضائع ہوئی ہے, وہ نہیں جانے دیں گے. لیں جی لاسٹ اٹیمپٹ. ماشاء اللہ بھی ہیں, زیادہ ہیں جی. حسن ملے گا ملے گا جی. شین عین را باب نون. شعرا شعرا شعرو شعرت شعرتا شعرنا شعرتا شعرتما شعرتم شعرتی شعرتما شعرتنا شعرتو شعرنا. شاباش. باب کیا تھا؟ لکھا ہوا ہے. یشکرو یشکرانی یشکرون تشکرو تشکرانی یشکرنا تشکرو تشکرانی. صحیح بولا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تشکرو تشکرانی تشکرون تشکری تیری. بس سر یہ آئی نہیں نکلتا ہے. جی زہیب, لیں جی زہیب سے ٹرائی کرتے ہیں. لیں جی میرا خیال اب لاسٹ ہی ہے زہیب, ٹھیک ہے نا. شین عین را باب نون. شعر اور یشعر. شاباش. شعر شعرا شعرو شعرت شعرتا شعرنا شعرتا شعرتما شعرتم شعرتی شعرتما شعرتمنا شعرتو شعرنا. شاباش. یشعر یشعرانی یشعرون تشعر تشعرانی یشعرنا تشعر تشعرانی تشعرون تشعر تشعرانی. ریپیٹ کرنے کی چانس نہیں, رکنا نہیں ہے, ہوگی گڑبڑ. اسماعیل ٹرائی کرنی ہے جی. شین عین را باب نون. شعرا یشعر جی. شعرا شعرا آ تو گنجائش ہی نہیں ہے. آصف کیوں نہیں, ویسے سنا دیں, ہاں ڈکشنری نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, مظاہرہ سنا دیں. شعرا شعرا شعرو شعرت شعرتا شعرنا شعرتا شعرتما شعرتم شعرتی شعرتما شعرتنا شعرتو شعرنا. یشعرو یشعرانی یشعرون تشعرو تشعرانی یشعرنا تشعرو تشعرانی تشعرون تشعرینا تشعرانی تشعرنا اشعرو نشعر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لکھ لیں جی ان کا بھی نام, ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاء اللہ. سر دیکھیں 5 بندے آؤٹ ہوئے ہیں. ہاں نہیں صحیح ہے. دیکھیں جی ما یشعرون, جی آصف کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ نہیں شعور رکھتے. ہاں وہ نہیں شعور رکھتے, وہ شعور نہیں رکھتے, وہ نہیں سمجھ رہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور وہ سمجھ نہیں رہے, اور وہ سمجھتے نہیں. سمجھیں گے یا شعور نہیں رکھیں گے, ترجمہ اس کا نہیں ہوگا. اوکے جی. تو فعل مضارع کے ساتھ اگر آپ نفی کے لیے ما لگائیں گے تو فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا. فعل مضارع کے ساتھ اگر لا لگا دیا جائے, فعل مضارع کے ساتھ اگر لا لگا دیا جائے تو فعل مضارع کا ترجمہ نفی میں ہوگا, لیکن حال میں بھی کر سکتے ہیں, مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. تو نارمل فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا لگایا جاتا ہے, جہاں سے دونوں ترجمے ممکن ہو سکتے ہیں. تو لا ینظرو کے معنی ہوں گے وہ نہیں دیکھتا یا وہ نہیں دیکھے گا, دونوں ترجمے ممکن ہیں. اگر ما ینظرو ہوتا تو پھر سے ترجمہ ہوتا وہ نہیں دیکھتا یا وہ نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے ثاقب, یہ صرف ہم الگ الگ کر رہے ہیں, صرف حال کے ساتھ اور صرف مستقبل کے ساتھ.
لا ینظرو کا ترجمہ وہ نہیں دیکھتا یا وہ نہیں دیکھے گا. اس میں تھوڑی سی تبدیلی لا رہا ہوں. لا ینظرون دونوں ترجمے, وہ نہیں دیکھتے. لا ینظرون وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھیں گے. دونوں ترجمے ممکن ہیں, لیکن پھر عام طور پہ کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ترجمہ حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو فکسڈ ہے نا, کہ حال میں ہی ہوگا, صرف مستقبل میں ہی ہوگا صرف. لا ینظرون وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھیں گے. لا ینظرون الی الابل, الابل کہتے ہیں اونٹوں کو. اونٹ, اونٹ سمجھتے ہیں نا, اونٹ چاہے اونٹنی ہو, چاہے اونٹ ہو, چاہے سرخ اونٹ ہو, چاہے براؤن اونٹ ہو, جو مرضی اونٹ ہو, اس کی جمع کے طور پر الابل کا لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے. تو ترجمہ کریں گے لا ینظرون الی الابل, وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے. تو سمپل سی بات ہے, فعل مضارع کو منفی بنانا ہے نا, تو آپ لا بھی لگا سکتے ہیں. اگر لا لگا دیں گے تو فعل مضارع کا ترجمہ حال میں بھی ہوگا, مستقبل میں بھی ہوگا. اگر صرف حال میں ترجمہ رکھنا ہے تو پھر ما لگا دیں منفی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس پہ مزید ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے. جتنے فعل مضارع کی گردانیں آپ نے کی ہیں, سب کے شروع میں لا لگا کے انہیں منفی بنا لیں. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہیں سے آگے بڑھ رہے ہیں فعل مضارع کو سوالیہ, فعل مضارع کو سوالیہ کرنے کی طرح. صحیح. تو سوال آپ کو پتا ہے دو طرح کے ہوتے ہیں, ہم نے پڑھا ہے. ایک سوال وہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے, حمزہ اور حل, حروف استفہام. ٹھیک ہے. اور وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا, ان کے لیے اسماء استفہام استعمال کر. تو میں لا ینظرون الی الابل سے پہلے حرف استفہام لگا رہا ہوں آ. الا ینظرون الی الابل, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے. صحیح ہے. عربی زبان میں ایک حرف استعمال ہوتا ہے فا. فا, عربی زبان میں ایک حرف استعمال ہوتا ہے فا. اس کے معنی عام طور پہ کیے جاتے ہیں تو. تو نہیں, تو. ٹھیک ہے نا. تو اردو میں بولتے ہیں نا آپ, تو پس یا تو. اچھا, یہ فا جو ہے نا, یہ حمزہ استفہام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے, اور حل استفہام والا جو حرف ہے اس کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ فا جو ہے دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر یہ حمزہ کے ساتھ استعمال ہونا تو ہمیشہ حمزہ کے بعد استعمال ہوتا ہے. اگر یہ حمزہ کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ حمزہ کے بعد استعمال ہوتا ہے, اور اگر اس کو حل کے ساتھ استعمال کرنا ہو نا تو یہ ہمیشہ حل سے پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ کے ساتھ استعمال ہوگا تو حمزہ کے بعد ہوگا نا. اب یہاں پر میں حمزہ کے ساتھ اس استعمال کرنا چاہ رہا ہوں فا کو, تو کہاں کروں گا حمزہ کے بعد, تو کیا بن جائے گا افلا ینظرون الی الابل, تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے, تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. اور اگر حل کے ساتھ استعمال ہوتا تو فا سے پہلے ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کی ایگزامپل دے کے میں نے آپ کو یہ پوائنٹ بھی سمجھا دیا. قرآن مجید میں ہے افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. کلیئر.
تو فا کا استعمال عمیر حل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہ دونوں حروف استفہام ہے. اگر حمزہ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو حمزہ کے بعد لگتا ہے, جس کی بہترین ایگزامپل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اور حل کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو حل سے پہلے ہوتا ہے, جس کی بہترین ایگزامپل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے, اور بھی ایگزامپل ہوں گی, آپ لا سکتے ہیں ماشاءاللہ. قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے بڑی پیاری, میں چاہوں گا کہ آپ اسے اینالائز کر لیں. نبیوں نے دین لوگوں تک پہنچایا اور اس دین کے پہنچانے پر انہوں نے کوئی بدلہ یا اجر لوگوں سے طلب نہیں کیا. اس لیے آپ کو سورۃ الشعراء میں اکثر ایک جملہ نبیوں کا جہاں پر ذکر ہے قوم کے حوالے سے ملے گا کہ ہر نبی نے کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجرن کے لفظ بھی ہیں اور اجرن بھی استعمال ہوا ہے. تو آپ سمپل اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر لیں, ایسا ہی ملتا جلتا مفہوم آپ کو قرآن میں ملے گا. ہاں جی, ماں آ گیا, ماں کے بعد اسألو, ماضی ہے مضارع ہے, مضارع کیسے پہچانو میر؟ حمزہ سے, اور دو علامتوں سے پہچانا جائے گا, پیش. اسألو, یہ کم کیا ہے؟ اٹیچ ضمیر ہے نا, اور میں نے آپ کو بتایا فعل کے بعد جب بھی آئے گی مفعول بن کے آئے گی, فعل کے بعد جب بھی آئے گی مفعول بن کر آئے گی, ایسے ہی ہے نا. تو اسألو میں سوال کرتا ہوں, میں سوال کروں گا, دونوں ترجمے ممکن ہے, لیکن منفی بنانے کے لیے جب ما لگایا تو اب صرف حال میں ترجمہ ہوگا, میں سوال نہیں کرتا یا میں سوال نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اور سوال کرنا جو ہے یہ دو معنی میں آتا ہے, ایک معنی ہوتے ہیں مانگنا کے اور ایک ہوتے ہیں معنی پوچھنا کے. ٹھیک ہے, طلباء نے استاد سے سوال کیا, کیا مطلب؟ طلباء نے استاد سے کچھ مانگا ہے, پوچھا ہے. فقیر نے مجھ سے سوال کیا, اب فقیر نے پوچھا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ کیا ہوتا ہے؟ فقیر نے مانگنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو ما اسألو میں نہیں مانگتا, میں نہیں مانگ رہا, کس سے؟ تم سے. کیا نہیں مانگ رہا؟ اجرن, کوئی اجر, علیہ اس کام پر, میں تم سے اس کام پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا. ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے. اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے. اوکے جی. تو اسألو روٹ لیٹرز ہیں اس کے جی, سین حمزہ لام, سین حمزہ لام. ماضی میں نے اس کا بنا دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس کا مضارع کیا کیا آ سکتا ہے؟ یسألو نمبر 1, یسألو نمبر 2, یسألو نمبر 3. کیونکہ ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے تو مضارع میں درمیان والا حرف زبر زیر پیش دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں پتا چلا فا لکھا ہوا تھا تو ہمیں پتا چلا کہ زبر کے ساتھ استعمال کرتا ہے عرب. سألا یسألو, سألا یسألو, سألا یسألو سوال کرنا. ٹھیک ہے نا. سألا یسألو سوال کرنا. یسألونا, ماشاءاللہ. تو اب یہاں سے ثاقب نے چھیڑا ہی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھ لیں. سوال کرنا اس کے کتنے معنی ہیں؟ 2. نمبر 1 مانگنا, نمبر 2 پوچھنا.
سوال کرنا چاہے مانگنا کے معنی میں ہو چاہے پوچھنا کے معنی میں ہو، یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. دو مفعول کیسے؟ میں کہتا ہوں جی میں نے زید سے پوچھا، آپ کہیں گے کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ یا کس کا پوچھا؟ میں کہوں گا میں نے زید سے حامد کا پوچھا، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا. ٹھیک ہے. اگر مانگنا ترجمہ کریں تو اس کے بھی دو مفعول آئیں گے. میں کہتا ہوں میں نے اللہ سے مانگا، میں فاعل اللہ مفعول. آپ کہیں گے کیا مانگا؟ میں کہوں گا میں نے اللہ سے بیٹا مانگا. ٹھیک ہے. میں نے اللہ سے علم مانگا. تو دو مفعول ہر صورت میں آتے ہیں. اوکے. اب نوٹ کر لیں کہ اگر سأل یسأل پوچھنا کے معنی میں آتا ہے نا، پوچھنا کے معنی میں، تو جو دوسرا مفعول ہے نا، جو دوسرا مفعول ہے نا جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا جس کا پوچھا جاتا ہے، اس کے ساتھ عرب ان حرف جر لگاتا ہے. اس کے ساتھ عرب کیا لگاتا ہے؟ ان حرف جر استعمال کرتا ہے، جس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ذرا آپ اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کریں. یسألونا وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے، یسألونا کا وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے سوال کرتے ہیں اگر نبی کے مراد. یسألونا کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں. اب ایک مفعول آ گیا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا نا اس کے ساتھ ان نہیں ملے گا آپ کو ہر جگہ. یسألونا کا عن الروح، یسألونا کا عن الروح، وہ روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں. قل انہیں کہہ دیجئے الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ میرے رب کے امر میں سے ہے. ساکن نے مثال دی تھی یسألونا کا عن الانفال، ان آ گیا نا، وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونا کا عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو جہاں پر ان آئے نا تو وہاں پر یہ سوال کرنا جو ہے پوچھنا کے معنی میں ہوگا، اور جہاں پہ ان نہ ہو دوسرے مفعول کے ساتھ، جیسے یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پر پوچھنا نہیں بلکہ مانگنا مفہوم ہوگا. ٹھیک. تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے موتی ہیں، یہ آپ نے سمیٹنے ہیں. فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال اوپن ہے، لیکن اگر ما استعمال کرتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ تو ترجمہ صرف حال میں ہوگا. اور فا کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے کہ فا کا استعمال حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر حمزہ کے ساتھ استعمال ہو فا تو حمزہ کے بعد آتا ہے، اور اگر حل کے ساتھ استعمال ہو فا تو حل سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. اب چیزیں جو ہیں آپ کے پاس میٹیریل کے طور پہ جمع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں آپ اپنے ڈیلی مطالعے میں لے کے آئیں، اور قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو ان چیزوں پہ غور کریں. ٹھیک، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.